أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا پھر جب وہ بالکل نا امید ہو گئے اس سے تو علیحدہ ہوئے مشورہ کرتے ہوئے قال کبیرہم ان کے بڑے بھائی نے کہا أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ کیا تم نے نہیں جانا کہ تمہارے والد نے تم سے لیا تھا موثقا من اللہ پختہ وعدہ اللہ کی طرف سے وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف اور اس سے پہلے جو کچھ تم یوسف کے بارے میں کوتاہی کر چکے ہو فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ تو میں اس زمین سے نہیں ہلوں گا حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي یہاں تک کہ والد صاحب میرے لیے اجازت دے دیں او یحکم اللہ لی یا اللہ پاک میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دیں وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے جب انہوں نے اس بات کا یقین کر لیا کہ اب اس قیدی کو شاہی قید سے چھڑانا ہمارے لیے ناممکن ہے استیأسو اصل میں لغت میں یائسو تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جب قرآن مجید میں استعمال کیا تو اس کو باب استفعال کے ساتھ استعمال کیا سین اور تا کا اس میں اضافہ مبالغے کے لیے ہے جیسے وہ اس نے کہا تھا عزیز مصر کی بیوی نے کہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ اصل میں لغت میں تھا فَعْصَمَ یعنی اتنی بات سے بھی یہ مفہوم ادا ہو سکتا تھا لیکن سین اور تا کے اضافے سے اس میں مبالغہ ہو گیا تو مطلب یہ ہوا کہ جب بالکل مایوس ہو گئے خلص تو علیحدہ ہو کر صرف وہی تھے اور ان میں کوئی شامل نہیں تھا نجیًا مشورہ کرتے ہوئے نجیًا واحد کے لیے بھی اسی طرح آتا ہے اور جمع کے لیے بھی اسی طرح آتا ہے اور مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے قال کبیرہم جو ان کا بڑا بھائی تھا اس کا نام یہودا تھا یا روبیل تھا یہ وہی تھا جس نے مشورہ دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو بلکہ ان کو کسی کنویں میں ڈال دو تاکہ ان کی جان تو بچ جائے کم از کم اور یہ ہمارے ہاتھ سے قتل ہونے سے بچ جائیں تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی ابا جان نے تم سے اللہ کا پکا وعدہ لیا تھا کہ تم میرے بیٹے کو ضرور لے کر آؤ گے اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو قصور تم کر چکے ہو افراط کا معنی ہوتا ہے زیادتی اور تفرید کا معنی ہوتا ہے کوتاہی یا کمی یوسف علیہ السلام کے حق میں جو تم کمی کر چکے ہو اس کو بھی تم اچھی طرح جانتے ہو اب
دوسرے بیٹے کے معاملے میں بھی جا کر ان کو جب بتاؤ گے تو وہ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ تو میں تو یہاں سے ہلنے کا نہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ابا جان کو میرا بے قصور ہونا بتا دیں اور وہ خود ہی کہیں کہ بیٹا واپس آ جاؤ، یا پھر او یحکم اللہ لی، یا اللہ پاک کو ایسا فیصلہ فرما دیں کہ یا تو بھائی کی رہائی کی کوئی صورت بن جائے یا پھر اسی زمین پر میری موت آ جائے، تو میں اس وقت تک یہاں سے ٹلنے والا نہیں ہوں جب تک ان دونوں میں سے ایک کام نہ ہو جائے۔ ارجعوا الی ابیکم، اپنے والد گرامی کے پاس واپس جاؤ، فقولوا یا ابانا، پھر کہو اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، یقیناً آپ کے بیٹے نے چوری کر لی، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے اسی بات کی گواہی دی جو ہمیں معلوم تھی، وما كنا للغیب حافظین، اور ہم پوشیدہ باتوں کی نگہبانی کرنے والے نہیں ہیں۔ بڑا بھائی کہنے لگا میں تو نہیں جا رہا لیکن تم ضرور جاؤ، اس لیے کہ اگر تم بھی نہ گئے تو والد صاحب اور زیادہ پریشانی میں مبتلا ہوں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ میرے سارے بیٹوں کو کسی نے پکڑ لیا ہے، یا وہ ہلاک ہو گئے ہیں، یا ان پر کوئی مصیبت آ گئی ہے۔ اس دور میں کمیونیکیشن کا تو کوئی ذریعہ نہ تھا، نہ کوئی ڈاک تھی، نہ کوئی ٹیلی فون تھا، جب تک کوئی آدمی شخصی طور پر جا کر خبر نہ لاتا وہاں خبر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ تو کہا تم ضرور جاؤ اور جا کر والد صاحب کو تسلی دو کہ جی ہم نے بڑی کوشش کی، لیکن بیٹے کی چوری جب واضح ہو گئی اور ہم نے اس کے سامان سے شاہی پیالہ نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو اس کے بعد ہم بے بس ہو گئے اور بھائی کو شاہی عملے کے حوالے کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وما شہدنا الا بما علمنا، اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ ہم نے تو اسی چیز کی آپ کے پاس گواہی دی ہے جس کا ہمیں علم ہے، یعنی بنیامین نے چوری کی ہے، ہم نے خود اس کے سامان سے پیالہ نکلتے دیکھا ہے، اسی کے مطابق ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے چوری کی۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ہم نے جو عزیز مصر سے یہ کہا کہ ہمارے ہاں قانون یہ ہے کہ چور کو اس آدمی کے حوالے کر دیا جائے جس کا مال اس نے چوری کیا ہے، تو ہمارے علم میں شریعت ابراہیمی میں یہی بات تھی اور اسی کے مطابق ہم نے وہاں یہ قانون ان کو بتایا اور اسی قانون کے مطابق انہوں نے بھائی کو وہاں رکھ لیا۔ وما كنا للغیب حافظین، ہم جب آپ سے عہد و پیمان کر رہے تھے تو ہمیں یہ تو معلوم نہیں تھا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، اور غیب کا علم تو ہمارے پاس نہیں تھا، ہمیں یہ تو پتہ نہیں تھا کہ آپ کا بیٹا چوری کرے گا اور وہاں پکڑا جائے گا، تو اگر ایسی بات کا ہمیں پتہ ہوتا تو ہم آپ کو قسم ہی نہ دیتے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم رہے تھے، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً بلا شبہ ہم سچے ہیں۔
انہوں نے اپنی سچائی پر 3 دلیلیں پیش کی. انہوں نے عرض کیا ابا جان آپ کسی معتبر آدمی کو اس بستی میں بھیج کر وہاں کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں یا غلط، اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں اس قافلے کے شرکاء سے پوچھ لیجئے. اور تیسری انہوں نے قسم کھائی. جب 2 دفعہ تاکید آ گئی اور جملہ اسمیہ آ گیا تو اس میں قسم کا معنی پیدا ہو گیا. فرمایا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم سچے ہیں. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک کام کو مزین کر دیا ہے. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، بس میرا کام اچھا صبر کرنا ہے. عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، امید ہے کہ اللہ ان تینوں کو میرے پاس لے آئے گا. إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، یقیناً وہی ہے جو سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. پیغمبر کا حوصلہ اور پیغمبر کا دل دیکھیے کتنا بڑا ہے کہ کوئی جزا فضا نہیں کی، کوئی منہ سے ایسا لفظ نہیں نکالا جو نامناسب ہو. جو الفاظ یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کی خبر پا کر کہے تھے وہی الفاظ بنیامین کی گمشدگی کی خبر پا کر کہے، اور اس وقت بھی یہی کہا کہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک چیز کو مزین کر دیا ہے، اب میرا کام ہے کہ میں صبر کروں. اور اس وقت بھی یہی کہا کہ میرا کام ہے کہ میں صبر کروں. عَسَى اللَّهُ، عسا اگر محبوب چیز کے لیے ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے امید رکھنا، اور اگر مکروہ چیز کے لیے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے خوف رکھنا. تو یہاں چونکہ محبوب چیز کے لیے عسا آیا ہے اس کے معنی ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے، یعنی اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے بھروسے پر دل میں امید کی شمع جلا لی، اور کہا کہ اگرچہ بظاہر حالات بہت خراب ہیں، ایک کے بعد دوسرا بیٹا بھی چلا گیا اور تیسرا بیٹا بھی وہیں پہ ٹھہر گیا، لیکن اللہ کی رحمت سے میں نا امید نہیں ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا. إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، یقیناً وہ میرے حال سے باخبر ہے، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے، وہ میرا حال جان رہا ہے، اور اس کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں عرب کے فعل الحکیم لا یخلو من الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ پاک جو کچھ بھی کر رہے ہیں ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی اور کوئی نہ کوئی بلائی ہوگی. فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، اور آپ نے ان سے منہ پھیر لیا. وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ، اور کہا ہائے میرا افسوس یوسف پر. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. من الحزن، غم کی وجہ سے. فَهُوَ كَظِيمٌ، بس وہ غم سے بھرا ہوا تھا.
ان کے مجلس سے اٹھ کر علیحدگی میں چلے گئے اور دل سے ایک آہ نکلی. جب نیا زخم لگا تو پرانا زخم بھی تازہ ہو گیا. یا اسفا اصل میں ہے لغت میں یا اسفی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس کو قرآن مجید میں استعمال کیا تو اس کی یا متکلم کو الف سے بدل دیا تاکہ اس میں غم کا اظہار ہو جائے اور تخفیف ہو جائے. تو فرمایا کہ یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا غم یوسف پر. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی سیاہی پر سفیدی چھا گئی اور آپ کی بینائی خراب ہو گئی اور دل غم سے بھر گیا. قزیم اصل میں فعیل کے وزن پر مقزوم کے معنی میں ہے، یعنی آپ کو غم تو بہت تھا لیکن آپ اس کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کرتے تھے اور دل ہی دل میں اندر ہی اندر سینے میں جو جلن ہو رہی تھی اس کو برداشت کر رہے تھے، لیکن آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا یہ صبر کے اور توکل کے منافی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم جب فوت ہوا تو بخاری شریف کی حدیث نمبر 1303 ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون. فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غم سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو. اور اے ابراہیم، ہم آپ کی جدائی میں بہت غم زدہ ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی طرح اپنے غم کو دبایا اور کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا. بعض مفسرین کرام نے یہاں اسرائیلی روایات کی مدد سے ایک خط کا ذکر کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط لکھا اور اس میں لکھا کہ ہم مصیبت زدہ لوگ ہیں، میرے داد ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اور میرے باپ اسحاق کو ذبح کے لیے آزمایا گیا. عیسائیوں اور یہودیوں کے عقیدے کے مطابق اور جو تورات انجیل اس وقت ان کے پاس ہے اس کے بیان کے مطابق یہ ذبح کے لیے حضرت اسماعیل کو پیش نہیں کیا گیا تھا بلکہ اسحاق علیہ السلام کو پیش کیا گیا تھا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے جن کو ذبیح اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے. تو کہا کہ میں خود فراق یوسف میں اس کے غم میں مبتلا ہوں، تو آپ میرے بیٹے کو چھوڑ دیں ورنہ میں ایسی بد دعا کروں گا کہ تمہاری 7 نسلوں تک اس کا اثر رہے گا. لیکن یہ خط کسی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، بس وہ اسرائیلیات میں سے یہ آ گیا ہے. ترجمہ ایک بات فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، پھر جب وہ اس کی طرف سے بالکل مایوس ہو گئے تو مشورے کے لیے علیحدہ ہوئے. قَالَ كَبِيرُهُمْ، ان کے بڑے بھائی نے کہا أَلَمْ تَعْلَمُوا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے
ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ کہ تمہارے والد گرامی نے تم سے اللہ کا پکا وعدہ لیا ہوا ہے وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف اور اس سے پہلے جو کوتاہی تم یوسف کے حق میں کر چکے ہو فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ میں تو ہرگز اس زمین سے نہیں ہلوں گا حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي یہاں تک کہ میرے لیے والد صاحب اجازت دے دیں او یحکم اللہ لی یا اللہ تعالی میرے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دیں وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں ارجعوا الی ابیکم اپنے والد محترم کے پاس واپس جاؤ فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق بس کہو اے ہمارے ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کر لی وما شہدنا الا بما علمنا اور ہم نے تو اپنے علم کے مطابق ہی گواہی دی وما كنا للغیب حافظین اور ہم پوشیدہ باتوں کی نگہبانی کرنے والے تو نہیں تھے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم رہے ہیں وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا اور اس قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم آئے ہیں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بلا شبہ یقیناً ہم سچے ہیں قال بل سولت لكم انفسكم امرا فرمایا بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک کام کو مزین کر دیا ہے فصبر جمیل بس میرا کام اچھا صبر کرنا ہے عسى الله أن يأتيني بهم جميعا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا انه هو العلیم الحکیم یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ اور ان سے منہ پھیر لیا وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ اور کہا ہائے میرا افسوس یوسف پر وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ اور ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی غم کی وجہ سے فَهُوَ كَظِيمٌ اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے
صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.